من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں اور میری آواز سننے والی خواتین ملت، نماز اسلام کا کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا رکن ہے۔ مجموعی طور پر نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ معراج کی رات اپنے پاس بلا کر کے عنایت فرمایا۔ یہ وہ عبادت ہے جس کی قرآن و حدیث کے اندر بے شمار اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کو قائم کرو کیونکہ نماز فحش کاری اور بدکاری سے روک دیتی ہے، منع کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم عبادت کا ذکر اپنی کتاب پاک کے اندر تقریباً 83 مقام پر ذکر کیا۔
یہ وہ عبادت ہے میرے بھائیوں عزیزوں اور دوستوں جس کے بارے میں اور جس کے ترک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین میں شمار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بن جاؤ۔ یہ وہ عبادت ہے میرے بھائیوں عزیزوں اور دوستوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات فهل يبقى من درنه شیء قالوا لا يبقى من درنه شیء قال كذلك مثل الصلوات الخمس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے استفسار فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو، نہر بہ رہی ہو اور اس نہر میں وہ دن و رات میں 5 بار غسل کرتا ہو، نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل کا کوئی حصہ باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص بالکل پاک و صاف ہو جائے گا، کوئی بھی میل کچیل اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، گویا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے گناہوں سے پاک و صاف ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات أو كفارة لما بينهن، کہ 5 وقت کی نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں، ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے بھائیو عزیزوں اور دوستو کہ اس عبادت کے لیے طہارت شرط ہے، پاک ہونا شرط ہے، بڑی ناپاکی سے بھی پاک ہونا شرط ہے اور چھوٹی ناپاکی سے بھی پاک ہونا شرط ہے، جسے ہم وضو کہتے ہیں۔ اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت شرط قرار دی، اور وضو بذات خود ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے جو عبادت ادا کی جاتی ہے، جو عبادت بجا لائی جاتی ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کے قطرات کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے، اس کے چہرے سے، اس کے پاؤں کی انگلیوں سے گناہ چھڑ جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، ایک ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک ایک قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایک ایک قدم پر اس کے حصے میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن، قیامت کی تاریکی میں ایک مکمل اور کامل نور کی بشارت دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں بشر المشائین بالنور التام، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ ان لوگوں کو ایک مکمل نور کی قیامت کے دن بشارت دے دیجئے جو لوگ رات کے اندھیرے میں مسجد چل کر کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قیامت میں ایک مقام آئے گا کہ بالکل اندھیرا ہوگا، جسر سے پہلے، پل صراط سے پہلے بالکل اندھیرا ہوگا، جس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوگا، صلاۃ کا نور نہیں ہوگا، میرے بھائیوں وہ شخص اس اندھیرے میں گم ہو جائے گا، اسے پل صراط نہیں مل سکے گا۔ یہ نماز ہمارے لیے قیامت کے دن کیا ہوگی؟
نور ہوگی، ہمارے لیے یہ نماز کیا ہوگی؟ برہان ہوگی۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو، اس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری نمازوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ میرے بھائیو، ہم آج اپنی نگاہوں کو ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، اپنے بال بچوں کو دیکھ کر کے، اچھا بنگلہ اور حویلی دیکھ کر کے، اچھی لہلہاتی ہوئی کھیتی کو دیکھ کر کے، فصل کو دیکھ کر کے، لیکن میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اصل میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، بلال حبشی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، ارحنا بہا یا بلال، اے بلال اس نماز کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے آرام پہنچاؤ، اذان دو، نماز ادا کرو، مجھے راحت ملے گی، مجھے سکون ملے گا، میرے دل کو اطمینان ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اذا حزبہ امر بادر الى الصلاۃ، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا تھا، کوئی بڑا معاملہ پیش آ جاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے تھے، نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے، سورج کو گرہن لگ گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف نکلے، لوگوں کو جمع کیا اور نماز شروع کر دی۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، جس کے اندر دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، بے شمار فضائل ہیں اس نماز کے۔ ہم کیا اس نماز کے حق کو ادا کرتے ہیں؟ اس نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ مفسرین نے اور محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد صلاۃ عصر ہے، بعض لوگوں نے صلاۃ فجر کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دو ٹھنڈی نمازوں کو ادا کیا اسے جنت ملے گی، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی عصر کی اور فجر کی نماز۔ میرے بھائیو، یہ نماز ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے، یہ نماز ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون دے سکتی ہے، یہ نماز ہمارے معاشرے کو گندگی سے، فحشکاری سے، بدکاری سے، خرافات سے بچا سکتی ہے، یہ نماز ہمیں اللہ کی آگ سے، جہنم سے بچا سکتی ہے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اس نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ میدان قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالی کی عدالت لگے گی، میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ سب بھی میری ان باتوں کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں ان کو سنیے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ کتنی نمازیں آپ کی چھوٹتی ہیں، کبھی بچوں کا بہانہ، کبھی اور کوئی بہانہ، کبھی کوئی اور بہانہ۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا سا سنو اور غور کرو کہ میدان قیامت میں کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ حیران و پریشان ہوں گے، لوگ ہولناکی، قیامت کی ہولناکی میں مبتلا ہوں گے، عدالت الہی لگائی جائے گی، میدان محشر قائم ہوگا، اولین والآخرین، انس و جن سب اکٹھا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے سب سے پہلا سوال جو کرے گا، پہلا حساب جو لے گا، وہ جانتے ہیں کس کے بارے میں ہے؟ کس عبادت کے بارے میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة،
اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندوں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لے گا وہ کون سا عمل ہے؟ وہ صلاۃ ہے، نماز ہے. ہمارا کیا حال ہوگا قیامت کے دن کہ ہم 5% نماز پڑھتے ہیں. کتنی؟ 5% مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا. کتنے فیصد؟ 5، زیادہ سے زیادہ 10%. ایک گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں اور 3 نماز نہیں پڑھتے. یہ ہمارا حال ہے آج بھائیو عزیزوں اور دوستو. نوجوانوں کا بھی سب سے برا حال ہے. سنیے ذرا سا، قیامت کے دن کوئی نہیں بچا سکے گا. کوئی بچا سکے گا؟ کوئی بچا سکے گا؟ وہاں پر اللہ کے سامنے بے نمازی کی کوئی سفارش کرے گا؟ جہاں پہلا حساب ہوگا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا صلحت صلحت سائر الاعمال واذا فسدت فسدت سائر الاعمال. اگر نماز کسی کی صحیح نکل گئی، نماز کے سارے خانے بھرے ہوئے ملے، نماز کی ڈیوٹی مکمل ملی، تو اس کے دوسرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. اور اگر نماز برباد ہو گئی کسی کی، نماز کے خانے خالی رہے، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں 35 نمازیں ہوتی ہیں، ایک نماز پڑھ کر کے، جمعہ کی نماز پڑھ کر کے ہم 34 نمازوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اور ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر ذکر کیا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنتی جنت کے اندر اپنے بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے دوستوں کا، قریبی لوگوں کا، جاننے پہچاننے والوں کا ذکر کریں گے، ان کے بارے میں پوچھیں گے فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. ان مجرموں کے بارے میں، اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ان کے بارے میں پوچھیں گے کہاں ہے. دیکھیں گے کہ جہنم میں جل رہے ہیں. کہاں؟ جہنم میں، جس کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 پوائنٹ زیادہ ہے، 69 درجہ زیادہ ہے. 70 درجوں میں سے دنیا کی آگ 1 درجہ گرم ہے اور جہنم کی آگ 69 پوائنٹ زیادہ ہے اور تیز ہے. اس آگ میں چل رہے ہوں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. آج یہاں جہنم میں کیسے آ گئے؟ کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا؟ کیا جواب دیں گے وہ؟ اپنے سب سے پہلے جس جرم کا وہ اعتراف کریں گے اور جو اب سب سے پہلا اپنا جرم بتائیں گے. اے جمعہ پڑھنے والوں سنو ذرا سا، غور کرو. اپنا پہلا جرم جو بتائیں گے، کہیں گے لم نک من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، نماز کتنی اہم ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ نماز ایسی ہے جیسے کھانے میں سلاد. پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں ہے. کہتے ہیں لڑکا بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، بس ایک کمی ہے اس کے اندر کہ دیندار، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے. ہاں، جو نماز نہ پڑھے وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ کیسے ان کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ کیسے ان کو دعوت دے سکتا ہے؟ جو خود جہنم سے نہ بچ سکے گا وہ اپنے بال بچوں کو کیسے بچا سکے گا؟ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، بڑا عجیب و غریب منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے اور سمجھایا ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی جنت میں بیٹھ کر کے جہنمیوں سے پوچھیں گے کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ ان کا جواب ہوگا لم نک من المصلین. ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے.
اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نیک لوگوں کا ذکر کیا سورہ مریم کے اندر، اور اس کے بعد ذکر کیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان نیک لوگوں کے بعد، ان اچھے لوگوں کے بعد، ان کے بعد کچھ نااہل پیدا ہوئے جنہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نماز کو کیا کیا؟ ضائع کیا، نماز کو ضائع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز کو قصداً جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، کأنما وتر مالہ واہلہ، گویا کہ اس کے آل اولاد اور مال سب کچھ برباد ہو گیا، کچھ نہیں بچا. جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، اور یہاں عصر تو دور کی بات ہے، تمام نمازیں چھوڑی جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، کہ ان کے بعد برے لوگ آئے، نہ خلف آئے نہ اہل آئے، جنہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا گناہ کیا کیا انہوں نے؟ اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات، اور اپنے نفس کی پیروی کی. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، کیا وعدہ کرتے ہیں آپ لوگ کہ نماز 5 وقت کی ادا کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے؟ انشاءاللہ. بچوں وعدہ کرتے ہیں آپ لوگ کہ نماز 5 وقت کی پڑھیں گے؟ انشاءاللہ. دعا کیجئے، اللہ سے توفیق مانگیے. کل قیامت کے میدان میں، آج گرمی کا موسم ہے، لو چل رہی ہے، بڑی تیز دھوپ ہے، کسی کو 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے کھڑی دھوپ میں، تیز دھوپ میں اگر اس کو کھڑا کر دیجئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ ہاں 15-20 منٹ میں، آدھا گھنٹے میں اس کا برا حال ہو جائے گا. میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں، آج اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے، اس دنیا کی حرارت سے بچنے کے لیے ہم بہت کچھ سامان مہیا کرتے ہیں. گھر بناتے ہیں، چھپر چھاتے ہیں، کھپریل بناتے ہیں، چھت ڈالتے ہیں، پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، کولر لگاتے ہیں، اور پیسہ بھی اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لگاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ حرارت سے، گرمی سے، تیزی سے، لو سے بچ سکیں. دنیا کی کوئی بھی چیز، ٹھنڈی کرنے والی چیز، آرام پہنچانے والی چیز قبر کے اندر نہیں بچا سکے گی جب تک ہمارا عمل صحیح نہیں ہوگا، نمازیں صحیح نہیں ہوگی، ہم 5 وقتہ نمازی نہیں ہوں گے. اور تو اور سنیے ذرا سا، ہم اپنے آپ کو نماز چھوڑ کر کے بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، نمازیں چھوڑ کر کے بھی ہم دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنا نام عبداللہ، عبد الرحمن، خالد، عمر، بکر رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، سنیے ذرا سا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بن جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ نماز قائم نہ کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے مشرکین میں شامل ہو جاتے ہیں. رام لال اور کیا کہتے ہیں بسنتا نماز نہیں پڑھتا ہے، اور اسی طرح سے بسنتی، اور اسی طرح سے جو بھی عورتیں، کافر عورتیں، ہندو عورتیں نماز نہیں پڑھتی. ہمارے گھر میں بھی عورتیں نماز نہیں پڑھتی. تو ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ 5 وقت اذان دی جاتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. ایک بار نہیں، 2 بار کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہم کامیابی کی صدا سن کر کے، یہ صدا کسی انسان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، یہ صدائے ربانی ہے، یہ صدائے الہی ہے، یہ ندائے ربانی ہے. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز
نیند سے بہتر ہے. لیکن میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. ہم اپنی کامیابی آرام کرنے میں ڈھونڈتے ہیں، اپنی راحت آرام کرنے میں ڈھونڈتے ہیں. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، غور کیجئے، ذرا سا سوچئے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا شمار مشرکین میں ہو جائے گا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. ہمارے اور غیروں کے درمیان، ہمارے اور ہندوؤں کے درمیان، ہمارے اور کافروں کے درمیان، ہمارے اور نصارہ اور یہودیوں کے درمیان، ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان جو دیوار حائل ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دیا وہ دیوار ختم ہو گئی. ہاں، کفر اور شرک میں انسان داخل ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز چھوڑنے کو کیا سمجھتے تھے؟ کفر سمجھتے تھے. میرے بھائیو عزیزوں اور دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا سا غور کرو کہ یہ نمازیں ہم کتنی ضائع کرتے ہیں. جو شخص نماز کو ضائع کر دے گا وہ خود اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، کسی اور کو برباد نہیں کر رہا ہے. خود وہ برباد ہوگا. میرے بھائیو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا، راحت نہیں ملے گی، چین نہیں ملے گا، ٹینشن رہے گا، افکار رہیں گے، ہم و غم رہیں گے، غم و الم میں مبتلا رہے گا، طرح طرح کی پریشانیاں اس کو لاحق رہیں گی. لیکن جب مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے گا دل کو سکون حاصل ہو جائے گا. اور قبر کے اندر بھی یہ نماز نیک اعمال کی شکل میں ہمارا مونس اور غمخوار ہوگی. میدان قیامت میں بھی ہمارے لیے نور بنے گی. اور جنت کے اندر تو مختلف درجات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ، ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو بے نمازی ہے ان کو مسجد میں لے آ. اے اللہ، ان کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو نوجوان بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ، جو ہماری بائیں اور بہنیں بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ، ہمیں بچوں کو نمازی بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بچوں کو مسجد میں لا کر کے نماز پڑھانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.